بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، کارڈ چھپنے والا ہے، تو یہ غریب بیٹے کا باپ کیا کہتا ہے؟ میں اس سے کم ہوں، میں کیا اس سے کم ہوں؟ دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کروں گا، جبکہ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں اس سے کم ہوں، اس سے کم ہوں۔ دیکھیے غریب ہو کر کے تکبر کر رہا ہے۔ جب غریب ہو کر کے آدمی تکبر کرتا ہے تو اللہ کی لعنت آسمان سے زمین کے اوپر برستی ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا آپ نے جو اپنی شادی کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، قرض لینا پڑا تھا، ابھی تک دے رہا ہوں، ادا نہیں ہوا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دعوت دی ہے، بالکل وائٹ کلر کی اسکارپیو آ رہی ہے، اس میں 100 مہمان تو گنتی کے ہیں، 200 اس میں 100 کا اضافہ ہے، وہ بغیر نام کے آ رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں لے کر کے آئے، تو یہ بچے ہیں۔ یہ کیا بچے بن باپ کے ہیں؟ ان کا جب نام نہیں ہے تو ان کو آپ لے کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، دیکھ جا رہا ہوں۔ نمبری کے لیے 100 اسکارپیو لے کر کے آئے، بھائی اپنے دروازے پر بلائیے نا بھائی، 100 اسکارپیو کیا 500 اسکارپیو بلوائیے، اپنے دروازے پر کھلوائیے۔ نانا جی کی حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ بیٹی والے کے یہاں آپ کا مہمان، وہ بھی تعداد سے زیادہ، یہ کون سی نمبری ہے؟ خیر آگے دعوت ہوئی ہے، سب لوگ کھا کر کے جانے لگے تو ایک ایک اشرفی دیا ہے نواب صاحب نے کہ آپ باراتی ہیں، بارات والے ہیں، یہ ایک ایک اشرفی لیجئے جائیے۔ کان لگا کر کے دروازے سے دیکھا کہ کون تعریف کرتا ہے، کون کیسی تعریف کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے واہ صاحب، زندگی میں پہلی دعوت کھانے کو ملی ہے کہ کھانا الگ ملا، پیسہ الگ ملا۔ ایک کہتا ہے کہ سسرے نے ایک ہی دیا، اگر 2 دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ساری نمبری اس کی برباد ہو گئی، اکارت چلی گئی۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 500 آدمی کو اپنے دروازے پر بلا کر کے کھلا رہا ہے۔ ایک عالم دین آئے، کہ کتنے لوگوں کو دعوت دیا؟ کہ حضور 500 لوگوں کو بلایا ہے اور اپنے دروازے پر ولیمہ کھلا رہا ہوں۔ کہ اس میں تم کو کیا ملا؟ ہمت سے زیادہ جو کام کیے ہو، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نمبری ملی، ناموری ملی، شہرت ملی، نمبری ملی، اور بازار میں اس کی پھوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چندہ ہو رہا تھا، سب سے 10-10 روپے مانگا جا رہا تھا۔ ایک آدمی سے 200 روپے مانگا گیا۔ وہ آدمی پلٹ کر کے پوچھتا ہے یار سب سے 10-10 روپے لے رہے تھے، ہم سے 200 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ تم پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہو، اب پیسہ کل تمہارے پاس نہیں رہے گا، اس لیے جو کچھ ملنا ہے آج ہی مل جائے گا، اس لیے میں نے تم سے 200 روپے کا سوال کیا۔ کل تم بھی میری طرح فقیر ہونے والے ہو، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آنے والا ہے، اور جس سے 10 روپے مل رہا ہے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا، تم سے ملنے والا نہیں ہے، تم میری طرح کنگال ہونے والے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، صرف میری بات کو کان کھول کر کے آپ سن لیجئے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، آپ سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دقیانوس بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا نے جو پیغام دیا وہ غریب تھا، دوسرا لڑکا نے جو پیغام دیا وہ امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے نہیں کیا۔ تو حیرت ہوئی سکندر بادشاہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنیے کہ وہ جو امیر تھا وہ نادان تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اور یہ جو غریب تھا یہ عقل مند تھا، علم والا تھا۔ وہ نادانی کی وجہ سے اپنی دولت برباد کر دے گا، یہ اپنی عقل کی وجہ سے آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، اس لیے میں نے بیٹی امیر کو نہیں دیا، غریب کو دے دیا۔ انشاءاللہ اپنی بیٹے کی شادی سیدھے شیخ برادری میں جا کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کتنے ہوشیار نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی کی شادی کلیا ہے، کلیا میں کریں گے، لیکن بیٹا کی شادی کہاں جا کر کے کریں گے؟ شیخ میں۔ کیوں؟
माल अलग मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, ऊपर से अलग मिलेगा, नीचे से अलग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप इतना सियाना होता है, कुछ नहीं बोलता, बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। देखिए बाप किस तरह बोलता है। देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो नमाजी आदमी, हाजी आदमी, हमको कभी अल्लाह ने क्या किस बात की रखी है। अगर आप देना चाहते हैं 4 चक्का दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। हमको सामान उमान नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। देना है तो डबल डबल दीजिए, सिल्लीगुड़ी से मंगा करके दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको भैंस वैसे नहीं चाहिए, देना ही चाह रहे हैं तो बच्चे वाली दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक बोमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, अपने बेटा से कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूँ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर फरिश्ते को ठग लोगे? 1 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि वो कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली है, ये पैसा मिला है, सामान मिला है, भैंस मिली है, किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी में एक तरफ हो जाइए। बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ 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 कैसे बचे ईमान, बताओ बताओ कैसे बचे ईमान। पहला पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपको तरक्की कैसे होगी, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी, मैं राज बता रहा हूं। दूसरे की मदद कीजिए और झगड़ा अपने घर का घर में ख़त्म कर लीजिए, अदालत में मत ले जाइए। गारंटी है, आप इस पर अमल करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं, आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। बगल में अररिया है, अररिया में मड़वाड़ी है, मड़वाड़ी को सबसे ज़्यादा तरक्की है। क्यों? जो गिरता है सब मिल करके उसको उठाते हैं। 100 मरतबा अगर गिरेगा, 100 मरतबा मड़वाड़ी उसको मिल करके उठाते हैं, क्योंकि ये कौम का एक आदमी है। अगर कौम के धारे से अलग हो गया तो कौम की तरक्की रुक जाएगी। कौम का रंग मड़वाड़ी पर कितना चढ़ा हुआ है कि 100 मरतबा गिरने वाले को 100 मरतबा संभाला जाता है, लेकिन मुसलमान कौम में कोई अगर गिरता है तो उसको गाली दी जाती है, कोई ऊपर उठता है तो टांग खींच करके बराबर की जाती है। और आप देख लीजिए, तजर्बा करके देखिए आप, मड़वाड़ी कौम हर जगह है, उनका मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। देख लीजिए, फाइल उठा उठा करके अदालत में जाइए, कचहरी में जाइए, वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा यहाँ आता है कि नहीं आता। घर का झगड़ा घर में हल हो जाता है, इसलिए मड़वाड़ी आगे निकल गया। और मुसलमानों का रगड़ा घर में ख़त्म नहीं होगा, अदालत में जाएगा, कोठियाँ बिक जाएंगी, फिर भी मोच पर बल नहीं आएगी, मोच पर बल नहीं आनी चाहिए। नतीजा क्या होता है? 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों का डोरी एक्ट मुकदमा एक अदालत में 33 हज़ार पहुंचे हुए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 40 साल से जंग हो रही थी, एक दिन में खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई ये राज आपके सामने आ रही। लड़की की शादी हुई, उस लड़की ने शर्त रख दी, मैं ससुराल इस शर्त पर जाऊंगी जब लड़ाई खत्म होगी। लड़की ने शर्त रख दिया, ये 40 साल से जो जंग हो रही है इसको ख़त्म होना है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी मैं ससुराल जा ही नहीं सकती। अब वो हारिस नाम का आदमी था, सरदार था,
اس نے 3000 اونٹ دے کر کے لوگوں کو راضی کیا کہ جنگ سے مجھے نجات دے دو، صلح کر لو، جنگ سے صلح بہتر ہے۔ ادھر صلح ہوئی، ادھر یہ لڑکی میکے سے سسرال رخصت ہوئی۔ جو جنگ ہو رہی تھی وہ صلح میں تبدیل ہوئی، جو فتنہ فساد تھا وہ امن و امان میں تبدیل ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، دشمن نے عمرہ کی اجازت نہیں دی، صحابہ نے کیا نہیں عمرہ کر کے رہیں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، صلح کر لیا، صحابہ تیار نہیں۔ بیوی کے پاس آئے، کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل ہے، آپ کپڑا اتاریے، سر کا بال مونڈ لیجئے اور مدینہ واپس ہو جائیے، کسی سے کچھ مت کہیے۔ جب آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں گے مدینہ جاتے ہوئے تو یہ بھی واپس ہو جائیں گے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 49 سال اس نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ دوسری تاریخ 55 سال اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ اور ہندوستان کتنا بڑا تھا، کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے دیا۔ اورنگزیب کا ٹکر، اورنگزیب کی ٹکر ہو گئی کس سے؟ شیواجی سے۔ شیواجی نواب ہے، اورنگزیب بادشاہ ہے، دونوں ٹکرا گئے۔ تو اورنگزیب نے چاروں طرف سے شیواجی کو گھیرا ہے۔ شیواجی کا راشن ختم ہو گیا تو اپنی ماں سے کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک کام ہے، اورنگزیب سے پوچھ لو، مشورہ کر لو۔ کہا ماں وہ میرا دشمن ہے، میں دشمن سے مشورہ کروں؟ کہا بیٹا وہ تمہارا دشمن ضرور ہے لیکن مسلمان ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ شیواجی جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا راشن ختم ہو گیا، میری ماں نے کہا تم سے مشورہ کرنے کے لیے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند کر دو، اس کے بعد تیاری کرنا، پھر مقابلہ کرنا۔ سعد اللہ جو وزیر تھا وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ 10 سال کے لیے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ تو پوری تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ میرے نبی نے 10 سال کے لیے جنگ بند کیا تھا، میں اپنے نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، وہ مقابلہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا لیکن مجھے شکست نہیں دے سکتا کیونکہ میں نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، میں غالب رہوں گا، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے؟ آپ یہاں سے دیکھیے یہ ارریا کوٹ ہے، یہاں سے سیمانچل پاس کرتی ہے، سیمانچل بھی پاس کرتی ہے اور لوکل ٹرین یہاں سے پاس کرتی ہے۔ لوکل ٹرین میں آپ ٹکٹ نہیں لیتے، سیمانچل میں ٹرین لیتے، ٹکٹ لیتے ہیں۔ سیمانچل میں ٹکٹ لینے سے فائدہ یہ ہے جلال گڑھ یہاں وہاں رکنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، ڈائریکٹ پورنیہ رکے گی، آپ کا ٹائم بچے گا، اس لیے آپ ایکسپریس ٹرین میں ٹکٹ لیتے ہیں، لوکل ٹرین میں ٹکٹ نہیں لیتے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو گیا اس گھر کی مثال لوکل ٹرین کی طرح ہے، قدم قدم پر اس کی ترقی رک جائے گی، وہ ترقی کر نہیں سکتا۔ اور جس گھر سے جھگڑا ختم ہو گیا اس کی مثال راجدھانی ایکسپریس کی ہے، پل میں یہاں پل میں وہاں، وہ قدم زمین کی سطح سے اٹھے گا اور آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں جھگڑا ختم کریں گے ہم کو نقصان ہوگا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں جھگڑا ختم کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، جھگڑے کو جاری رکھنے والا ہمیشہ کنگال ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امارت شریعہ کے جب امیر منتخب ہو رہے تھے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، تو اسی ارریا میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اس کو سامنے رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ عدالت میں 2 بھائی کا مقدمہ آیا ایک درخت کو لے کر کے، اور 20 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے پھر بعد میں عدالت سے یہ فیصلہ آیا آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو، آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو۔ تو درخت کٹانے کے پیسے دونوں کے پاس نہیں تھے، اتنا کنگال ہو چکا تھا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا، دونوں نے چولہا الگ کر لیا، کھیتی دونوں نے بانٹ لیا، 50 بوجھا ایک کے حصے میں گیہوں آیا،
50 बोझे एक के हिस्से में गेहूं आए, बांट लिया, घर आ गए। छोटा भाई को एहसास हुआ यार बराबर बराबर अपने भाई से नहीं बांटना चाहिए, मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा कम है, वो तो शादीशुदा है, बीवी बाल बच्चे वाला है, उसका खर्चा ज्यादा है, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग करता है। आप अपने भाई से मामला अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो भाई भी आपके साथ अच्छा मामला रखेगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। यही ख्याल शादीशुदा भाई के जहन में आया, यार तुमने तो अपना घर बसा लिया, तुम्हारा भाई कुंवारा है, उसको घर बसाना है, उसको ज्यादा बढ़ा करके देना चाहिए था। अब दोनों ने तरकीब निकाली, रात का अंधेरा होगा, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके भाई के हिस्से में डाल करके आ जाऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। यही ख्याल दूसरे भाई के दिल में आया कि चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा भाई के हिस्से में डाल करके आ जाऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। चुपके से दोनों आया, अपने हिस्से के बोझे को उठा करके जो इधर फेंका वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है, जो इसने उधर फेंका वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है। करीब आकर के देखा तो मेरा भाई है। किस ख्याल से आए? तो इस ख्याल से आए थे। कहा यार जो ख्याल तुम्हारा है वही ख्याल मेरा है, तो फिर चूल्हा एक क्यों होगा? आज के बाद चूल्हा एक रहेगा, अलग नहीं रहेगा। इससे भी बड़ी हैरत की अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। राम जी इस मुल्क की संस्कृत में बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, लेकिन जानते हैं कि इस राम का नाम राम क्यों है? ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अक्षय ब्रह्मचारी हिंदू समाज के एक सेकुलर नेता हैं, उन्होंने कहा कि यार तुमने मंदिर का नाम रख दिया राम मंदिर, और राम मंदिर के नाम पर मस्जिद को तोड़ दिया, जबकि अदालत से साबित हुआ कि वहां पर मंदिर नहीं था। तुम राम के नाम पर झगड़ा कर रहे हो, लेकिन कभी तुमने सोचा कि राम किसका नाम है? राम झगड़ा खत्म करने का नाम है। राम ने अपने घर का झगड़ा खत्म किया, भाई को राजपाट दे दिया ताकि घर का झगड़ा खत्म हो जाए, और राजपाट दे दिया अपने भाई को झगड़ा खत्म करने के नाम पर, और खुद वनवास ले लिया। राम तो इसका नाम है। अगर तुम राम के नाम लेवा हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? नाम ने तो राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। तुम्हारा इत्तेहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। तीसरा पैगाम नबी की सूरत और सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से आ रही है। कबूल है दोनों हाथ से तो दोनों हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब अपने भाई को माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, हर बार हाथ मत उठाया कीजिए, क्योंकि ये भी सही जा रहा है वो भी सही जा रहा है। वैसे तो आप कन्या के मामू दूल्हा के मामू दोनों के मामू हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दस्तरखान पर बैठ करके नबी के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी सुन्नत है दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से क्यों खाते हो? कहा मेरी मर्जी है। अगर तेरी मर्जी है तो अब इस हाथ से तुम खा भी नहीं सकोगे। उसके बाद उसने जिंदगी भर दाएं हाथ से लुकमा उठाना चाहा, दायां हाथ काम नहीं करता था। जो नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाता है उसको दुनिया ही में नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कद्दू आया दस्तरखान पर, डबाडब कद्दू खा रहे, डबाडब कद्दू खा रहे। शागिर्द ने पूछा कि ये कोई अमृत है डबाडब खा रहे हो? ये तो कद्दू है, इतना मजा लेकर के खा रहे।
کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کو کدو بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں کدو کو مزے سے کھا رہا ہوں۔ تو شاگرد بولتا ہے کہ نبی کی بھی کیا پسند ہے، ہم کو کدو پسند ہے، نبی کو کدو پسند۔ تلوار لے کر کے اٹھے، توبہ کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ تمہاری کیا کھیت، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ نبی کی پسند سے اپنی پسند کو ملا رہے ہو؟ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ جو نبی کی پسند ہے وہ آخری پسند ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا سر میں تیل لگاؤ، نہیں لگایا۔ دوسری بار کہا تیل لگاؤ، نہیں لگایا۔ تیسری بار کہا کہ بیٹا سر میں تیل لگاؤ، تو بیٹا نے کہا کہ آپ بھی کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہم تیل نہیں لگاتے۔ لاٹھی لے کر کے اٹھے، یہ تیل نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ شاگرد کرتا اتار رہا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ اتار دیا، اس کے بعد بایاں ہاتھ اتار رہا۔ ارے بے وقوف، تمہیں کرتا اتارنے کی سنت معلوم نہیں ہے؟ پھر اسے کرتا پہناؤ۔ کرتا پہنانے کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ڈالو، اس کے بعد بایاں ہاتھ ڈالو۔ کرتا پہننے کی سنت ہے، کرتا اتارنے کی سنت ہے کہ پہلے بایاں ہاتھ اتارو، اس کے بعد دایاں ہاتھ اتارو۔ ارے بے وقوف، تمہاری زندگی بچپن سے 55 میں آ گئی، تم کو نبی کی ایک سنت معلوم نہیں ہے کہ کرتا پہنا کیسے جاتا ہے، کرتا اتارا کیسے جاتا ہے۔ مثال سنیے گا دھیان سے آپ کے سامنے۔ ترکی ہے، ترکی کی ایک مسجد میں داڑھی بھی رکھی ہوئی رہتی ہے ممبر پر، اور پگڑی بھی رکھی رہتی ہے، کرتا بھی رکھا رہتا ہے، جبہ۔ کوٹ پتلون کا امام آتا ہے، بالکل داڑھی صفا چٹ۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ کوٹ پتلون کی جگہ وہ جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی باندھتا ہے، وہ جو داڑھی رکھی ہوئی رہتی ہے ڈپلیکیٹ داڑھی، اس کو لگاتا ہے۔ نبی کی سنت کا تماشا تم کرو گے، اللہ تمہارے دشمن کے سامنے تمہارا تماشا کر دے گا۔ 3 جگہ آپ کو نبی کی سنت نظر آئے گی، اس کے بعد نظر نہیں آئے گی۔ نکاح کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے، ختنہ کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے، اور جنازہ جب اٹھ گیا تب نبی کی سنت یاد آتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے نبی کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، خدا نے بھلا دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ رو رو کر کے برا حال ہے، لیکن ہماری حالت بدل نہیں رہی ہے، خدا کو رحم آ نہیں رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی پر ترس نہیں آ رہا ہے، اس لیے خدا کو ہمارے اوپر ترس نہیں آ رہا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سنت چھوڑیں گے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں گے جب قبر کھودی جاتی ہے تو مردے کو لٹایا جاتا ہے، چت نہیں لٹایا جاتا، چت لٹانا سنت کے خلاف ہے۔ کروٹ لٹایا جاتا ہے، مردے کو کروٹ لٹایا جاتا ہے، اس کی پیٹھ کو سٹا دیا جاتا ہے دیوار سے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ 80% مردوں کو قبر کھول کر کے دیکھا گیا، کفن چور نے دیکھا تو قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا۔ کسی عالم سے آ کر کے پوچھا کہ حضور میں کفن چور تھا، میں نے اب توبہ کر لیا، میں جب بھی قبر کو کھولا، مردے کا کفن کھینچا تو قبلے کی طرف 80% مردے کا چہرہ نہیں تھا، کیا وجہ؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتے تھے، اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، بتائیے ذرا دھیان رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا اللہ سے، میرے پروردگار فرعون مسلمان نہیں ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے، یہ راز کیا ہے؟ تو تو خدا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ فرعون مسلمان ہو جائے، لیکن فرعون مسلمان نہیں ہوا۔ میرے پروردگار یہ جادوگر مسلمان ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ کہا کہ موسیٰ فرعون مجھے مٹانے کے لیے آیا تھا، تکبر کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مٹا دیا، اور جادوگر جو تمہارے مقابلے میں آئے تھے تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میں نے اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیا۔ اگر چہرے پر داڑھی سجا لیں گے، پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا، نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے تو اللہ عزت کی چوٹی پر ہمیں پہنچا دے گا، ذلت کی پستی سے ہمیں نکال دے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے خدا کو رمضان میں، اپنے نبی کو ربیع الاول میں
اور اپنے قرآن کو مردے پر یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے۔ محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ جہیز کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، انشاءاللہ عمل مرنے کے بعد ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر ماشاءاللہ، ہم بھی آپ کا جنازہ پڑھنے ہی والے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھائے یہ تو خیریت ہے کہ آپ کو دعا دے کر کے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، 1989 کی رپورٹ ہے، اخبار دکن نکلتا تھا، اس میں آیا کہ 1975 میں صرف دلی میں 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس وجہ سے کہ مطالبہ پورا نہیں کیا، غریب باپ کی بیٹی تھی۔ دوسری مثال، 1980 سے لے کر کے 1985 تک میں مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، کیوں؟ غریب باپ کی بیٹی تھی، مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ لکھنؤ میں ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ جانتے ہیں یہ لوگ جو خود ہٹھے کٹھے الو کے پٹھے بھینس کے انڈے کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے موقع سے بلیٹ پیسے کا مطالبہ کرتے، جانتے ہیں کون لوگ ہوتے؟ ہمیں معاف کیجئے گا لیکن حقیقت بولنا پڑتا، میں آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بھکاری کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جو ہر وقت مانگتا ہے اور ہر چیز مانگتا ہے اور ہر ایک سے مانگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں کی شادی کے موقع سے مانگنے کی عادت ہوگی وہ زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ مکان بنانا ہے، جائے گا سسر کے پاس، دے دو، سسر نے کہا نہیں تو 2-4 جوتے اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ اب وہ سسر سمجھ جاتا کہ مارنے کا مطلب ہوا پیسہ دینا ہوگا، زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا بھکاری ہو جاتا ہے جو شادی کے موقع سے خود کمانے والا کھانے والا مرد ہو کر کے عورت سے سوال کرتا ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، کتا کو آپ دیکھیں گے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور زمین کو سونگھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹکڑا ملتا ہے دم ہلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور جہاں ٹکڑا نہیں ملتا آنکھ دکھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ راز کیا ہے۔ کتا جو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پیر میں پیشاب نہ لگے، پیر ناپاک نہ ہو، لیکن منہ پخانے میں ہے، منہ کو بچاتا نہیں ہے، پیر کو بچا رہا ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ کرنے والے جو پیسہ ملتا ہے ان کو رشوت کا پیسہ ہے، یہ پیشاب کو ناپاک سمجھتے ہیں، پخانہ کو گندگی سمجھتے ہیں، لیکن حرام ان کے حلق کے نیچے جا رہا ہے، اس کو یہ حرام نہیں سمجھتے۔ اب بتائیے انصاف سے کہ انسان کہاں پہنچ گیا؟ دنیا کے پیچھے جاؤ گے، دین کو برباد کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کتے کی طرح ہو جاؤ گے جو مردار کے پیچھے چھوٹتا۔ آپ دیکھیں گے جیب والا کتا سونگتا ہوا گزرتا ہے زمین کو، سونگنے کا مطلب ہے کہاں اس کے لیے روزی ہے، اور جو اغوا ہوتا ہے ابھاگا، لنگی اور گمچھا کے چکر میں سونگتا رہتا ہے کہ کس جیب میں زیادہ پیسہ ہے۔ اور دیکھیے اس ابھاگا کو دھوتی کے چکر میں اور جوتا کے چکر میں زندگی بھر کیسے جوتا کھاتا ہے۔ گیا ایک گھر میں، کیا ملے گا؟ 2 لاکھ روپے 2 گاڑی، ایک گاڑی سامان پلس۔ دوسرے گھر میں اس کو ملا 3 لاکھ روپے، ایک گاڑی پلس سامان، تو اس سے بات کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ پوچھتا ہے کیا ہے؟ نہیں ابھی لڑکا کچا ہے، کچی عمر ہے، بعد میں شادی کریں گے۔
اور اس کے آگے دم ہلا رہا ہے، اس کو آنکھ دکھا رہا ہے. بتائیے کتے کی عادت ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں ملا دم ہلائے گا، جہاں نہیں ملا آنکھ دکھائے گا. دیکھیے انسان کہاں گزر جاتا، کہاں پہنچ جاتا. اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. 10 لاکھ بچہ گرایا جاتا ہے ہندوستان میں. 10 لاکھ بچے کو گرایا جاتا ہے پیٹ سے. جانتے وہ بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی ہوتی ہے. جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نے کہا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، اس کو گرا لیا جاتا ہے. تو بیٹی جو گرنے والی ہے پیٹ سے، اس کی تعداد سالانہ کیا ہے ہندوستان میں؟ 10 لاکھ. یہ کیوں مارتے ہیں بیٹی کو؟ بیٹا کو نہیں مارتے. بیٹی کو کیوں مارتے؟ اس لیے کہ بیٹی کی شادی میں پیسہ جائے گا، بیٹا کی شادی میں پیسہ آئے گا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. 1 درجن بچہ ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں. این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، یہ سب آپ ہی کا ہے. ہاں گنتی معلوم نہیں میرا. یہ بھائی اتنا آ گیا کہ یہ برکت ہے بیٹا. ایک بیٹی آئی، دوسرے کا نمبر ہے تو منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے. بھائی آپ کے گھر میں کیا پیدا ہوئی؟ کہا کہ بیٹی ہے ہوئی. منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بیٹا پر خوشی ہے، جلیبی بانٹ رہا ہے. بیٹی پر خوشی نہیں ہے. کیوں؟ مطلب صاف ہے کہ دال ہی کالی نہیں ہے، دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال کالی ہے. مطلب کیا ہے کہ بھائی بیٹی ہے، پیسہ خرچ ہوگا. ماں سے زیادہ یہ باپ پریشان. لگتا پچھلے سال ماں نے پیدا کیا تھا، اگلے سال یہی باپ پیدا کرے. مطلب صاف ہے. اچھا اس سے بھی آگے حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، میڈیکل سائنس کی رپورٹ. 67% عورت کینسر کی مریض ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد. نسبندی جس لڑکی نے کرایا، آپریشن جس لڑکی نے کرایا، جس عورت نے آپریشن کرایا، نسبندی کرایا، 37% عورت مر جاتی. اللہ کی کھیتی تھی، تم نے بند کر دیا، نتیجہ تو تم کو دیکھنا ہی ہوگا، بھگتنا ہی ہوگا. کھیتی کو اگر آپ برباد کریں گے تو اس کا نقصان تو آپ ہی کو اٹھانا ہوگا. وہ کھیتی اللہ کی تھی، اس کو نسبندی کے ذریعے بند کر دیا گیا. جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 37% عورت مر جاتی ہے، اور جو زندہ بچتی ہے اس کو زندگی بھر دوائی کے سہارے جینا پڑتا. 67% عورت. اور یہ نسبندی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ آپریشن کیوں کرایا جا رہا ہے؟ زیادہ بچی آ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی، نکاح میں پیسہ خرچ ہوگا. ایک بات اور بھی دھیان سے سنیے گا. یہ جو عرریہ ہے، بہار ہے، بہار میں یو پی کا 73 سال کا بوڑھا آتا ہے، 16 سال کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی. کتنا خوش نصیب بوڑھا ہو، جنت میں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے چلا گیا. آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ حیرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ وہ ماں باپ ظالم نہیں ہے کہ جو زندہ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹ رہے ہیں. نہیں، سماج نے بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ اس باپ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. بوڑھا آیا، جوان بیٹی دے دی. اور اس سے بھی آگے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ دہل جائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا. چلیے بھائی، اس کی بھی محبت کا چکر تھا، اس کا بھی عشق کا چکر تھا. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، دونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر کے بھاگ رہی. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. ہم نے آنکھ بند کر کے داخلہ کرا دیا بیٹی کا اسکول میں. یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لڑکی بھی پڑھتی ہے، لڑکا بھی پڑھتا ہے. اب وہاں عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی بھاگ گئی. اور ہم اسکرین ٹچ موبائل بچی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں. لڑکی فرار ہو گئی. تیسری وجہ، لڑکی سوچتی ہے کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، مسلمان لڑکی ہوں، مسلمان لڑکا بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح کرے گا نہیں، میرے باپ کے پاس انتظام ہے نہیں، اس لیے غیر کے ساتھ بھاگ گئی. نقصان کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ چلی گئی. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دنیا والے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. غریب پر آپ مہربان ہو جائیے، آسمان اور زمین کا خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی. ہاتھ اٹھائیے. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھائیے.
خیر، مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں ہیں، ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے آپ۔ بوڑھے کے حوالے سے سنا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے، خودکشی کیوں کرتا ہے، اس راز کو سنیے گا، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے خدا کی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو اس لیے پیتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگار پڑا ہوا، پیسہ کما ہی نہیں رہا ہے، ماں باپ الگ تانا مارتے ہیں، اور دوست احباب پیسہ ترقی کر رہے ہیں، اس کو ترقی نہیں ہے، اس کو غم ہوتا ہے، تو یہ غم کو دور کرنے کے لیے دارو کی بوتل لے لیتا ہے کہ دارو پئیں گے نا تو غم ہمارا ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک نشہ دماغ پر رہا غم ہلکا ہوتا رہا، جیسے ہی نشہ اترا غم پھر دوبارہ سے سوار ہو گیا۔ اب دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس نے کیا کیا، ٹرین کی پٹری میں جا کر کے کٹ گیا، پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا۔ شراب پینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، غم ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ غم شراب بڑھا دیتی ہے، یہاں تک کہ آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، خودکشی کرنے والے جوان کتنے فیصد ہیں؟ 80%۔ دارو پی کر کے خودکشی کرنے والے جوان 80%، اور جو کروڑ پتی تھے دارو پینے کی وجہ سے خاک پتی ہو گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 79%۔ اور جو پاگل ہو گئے دارو پی کر کے، پوری مشین ہی خراب ہو گئی، اندر باہر سب خراب۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے اور آپ اسپرے کرتے ہیں، آپ تجربہ کیجئے، اس میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، اور پھول پر اس کو اسپرے کیجئے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، تو جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی، اندر کا کیا حال ہوگا؟ پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ 75% جوان پاگل ہو جاتا ہے دارو پینے کے نتیجے میں۔ اور آخری نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دارو پینے والا جوان جرم کرتا ہے، روڈ کرائم کرتا ہے، روڈ جرائم کرتا ہے، جرائم کرنے کے نتیجے میں جیل چلا جاتا ہے۔ کیا ملا؟ پتلون کے چکر میں لنگوٹی گئی، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ دھیان سے سنیے گا، 15,000 جوان ایک سال میں مرتا ہے دارو پینے کی وجہ سے۔ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس نے لکھا کہ دارو پینے کے نتیجے میں 15,000 جوان ایک سال میں مر جاتے ہیں، اور 3,87,00,000 جوانوں کا علاج ہوا، اس میں جو بیمار تھے 1 کروڑ سے زیادہ وہ دارو پینے کی وجہ سے بیمار تھے۔ اگر آپ دارو پئیں گے بیماری آپ کو نہیں چھوڑے گی، اگر آپ دارو پئیں گے میدان آپ ہار جائیں گے، دارو پئیں گے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں گے، دارو پئیں گے جوانی میں موت آئے گی۔ خدا کے واسطے خود کو بچا لیجئے، آپ کی نسل اس بلا سے بچ جائے گی۔ 2-3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رستم نے پوچھا مسلمان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ کہا مسلمان جوان زنا نہیں کرتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، مسلمان جوان دارو نہیں پیتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، رات میں جاگتا ہے، صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمین سے اس کا رشتہ آسمان والے سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غالب رہتا ہے، دوسرے کو شکست دیتا۔ بابر بادشاہ آیا اس ہندوستان میں، حملہ کیا، شکست کھا گیا۔ اس نے پوچھا کیوں میں ہار گیا؟ کہا 2 وجہ سے، کہ تم دارو پیتے ہو، بہادر نہیں ہو، اس لیے تم ہار گئے۔ تو اس نے اب ہمت باندھ لیا اور کہا کہ میں آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا، اور چوٹی سے اس نے ہمت لے لیا کہ ایک بار چڑھتی ہے 50 بار گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر چڑھ جاتی ہے۔ اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے جو دوبارہ ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تو جیت گیا، میدان جیت گیا، اور خاندان میں سینکڑوں سال کے لیے حکومت دے کر کے چلا گیا۔
दारू छोड़ने पर हुकूमत मिलती है, दारू पकड़ने पर हुकूमत चली जाती है। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी से, पूरे समाज से दारू, पूरा समाज दारू से इंशाअल्लाह पाक होगा। हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत बहुत चालाक थी, जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा तुमको 3 गुनाह में 1 गुनाह ज़रूर करना पड़ेगा, तब तो दरवाज़ा खुलेगा, वरना दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुम्हारी जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। कहा या तो तुमको दारू पीनी पड़ेगी, या तो मुझसे जिना करना पड़ेगा, या तो मेरे बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। अब वो जवान सोचने लगा, यार दरवाज़ा बंद है, जान जाएगी, आबरू चली जाएगी, आबरू बचाने के लिए, जान बचाने के लिए 3 काम में कोई एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कत्ल करूँगा ये भारी गुनाह है, जिना करूँगा भारी गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह उसने शराब को समझा। एक गिलास शराब उठा करके जैसे ही हलक के नीचे उतारता है, उसके सर के ऊपर नशा आया। नशा में जब वो आया तो सबसे पहले मासूम को कत्ल कर दिया, उसके बाद औरत से जिना किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब तमाम बीमारियों की जड़ है, एक शराब आई सारा गुनाह आ गया। मैं अपने जवान से एक वादा लेता हूँ, आप हमको वादा दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुआ देता हूँ कि आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा इंशाअल्लाह। शराब से, जिना से, गाने से हमारा समाज पाक साफ होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। औरतों का पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। लड़की कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको 1 नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। जैसे ही उस लड़की की शादी हुई, अब वो नमाज पढ़ती है तो 1 नमाज पर उसको 21 नमाज का सवाब मिलता। फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, पेट में बच्चा आ गया, जैसे ही उस बच्चे की आमद पेट में हुई है, मां बन गई है, पेट में बच्चा आ गया, अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है। जैसे ही वो बच्चा बढ़ा, माँ को अब बैठने में तकलीफ है, लेटने में तकलीफ है, वजन बच्चे का बढ़ता जा रहा है, माँ बेचारी तकलीफ उठा रही है, न उसको बैठने में बन रहा है, न लेटने में बन रहा। ओह की आवाज निकल रही है, कभी आह की आवाज निकल रही है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। अब वो वक्त आया, 9 वक्त आया, वो वक्त आ गया, 9 महीने पूरे हो गए। अब माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, वो मौत के मुंह में चली जाती है। अरे भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अरे भाई इधर ध्यान दीजिए, साइड में बात कर लीजिए, जरूरी बात है, साइड में बात कीजिए। अब वो 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना में जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है, मौत के मुंह में चली जाती है। इतना भयानक वो दर्द होता है, वो मौत के मुंह में माँ को लेकर के चला जाता। तो कभी तो वो मौत के मुंह से वापस आती है, कभी मौत के मुंह में चली जाती है। लेकिन अल्लाह का इनकलाब देखिए, जब वो औरत मौत के मुंह में चली गई तो उसको गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ वापिस आ गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, बच्चे को जन्म दिया,
تو اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ میکے سے سسرال آ رہی ہے بیٹی، آ کر کے دیکھا کہ ایک چپل یہاں ہے ایک چپل وہاں، صرف اس نے سسرال میں آ کر کے ایک کام کیا ہے آتے ہی کہ اس چپل کو اٹھا کر کے وہاں جا کر کے جوڑا لگا دیا، اس چپل کو اٹھایا وہاں جوڑا لگا دیا، اس پر اللہ اسے اجر دیتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آگے جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1 مہینہ ہوا ہے ابھی میکے سے سسرال آئی ہے، ماں باپ کی یاد ستانے لگی، شوہر کو فون کیا کہ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں، میری ماں بیمار ہے، میں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میرا باپ بوڑھا ہے۔ ادھر شوہر نے اجازت دیا، اب یہ آ رہی ہے سسرال سے میکے آ رہی ہے، ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ 100 گناہ کو معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے جنت میں، اور 100 نیکی کا اضافہ کرتا ہے۔ اب جیسے ہی بیٹی سسرال سے میکے آنے والی ہے، ماں بیچاری تڑپ کر کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے کہ پتہ نہیں بیٹی آگے کی نہیں آئی، باپ بیچارہ تڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹی آگے کی نہیں آئی۔ جیسے ہی بیٹی آتی ہے وہ ماں بیچاری اپنی بیماری کو بھول جاتی ہے، اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے مارے خوشی کے، اور وہ بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی اس بوڑھے ماں باپ، بیمار ماں باپ پر، اس بچی کے، تو ہر نظر پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا۔ ایک ایک درجن عالموں کا سامنا آپ نے کیا ہے بھائی، سنانے والے سناتے سناتے تھک گئے تھے، آپ سنتے سنتے پک گئے تھے، اور آپ اس طرح بیٹھ گئے تھے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان کرے۔ دھیان سے سنیے گا، رخصتی کا موقع ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، دادی الگ رو رہی ہے، نانی الگ رو رہی ہے، گھر کے سالے لوگ، باراتی کو بھی دیکھا نہیں گیا، مگرمچھ کے آنسو یہ لوگ بھی بہانے لگے، رونے لگے۔ ایک آدمی مگر ہنس رہا ہے، تو چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ابا حضور ایک آدمی ہنس رہا سب لوگ رو رہے ہیں، کہا کون رو رہا، کون ہنس رہے ہیں، کون رو رہے ہیں، کون ہنس رہا؟ تو کہا حضور وہ جو دولہا بابو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے۔ بس حادثہ ہوا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ ایک عورت بہت زیادہ چلا رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ کسی کی گردن کٹ گئی اور تمہاری ایک انگلی کٹ گئی ہے، اس میں اتنا چلا رہی ہو؟ کہا میرا بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ کہا کیا نقصان ہوا؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ میکے سے سسرال سے میکے بیٹی آئی تو سارے گھر کی عورت نے گھیر لیا، پوچھا سسر کیسا تھا؟ کہا الحمدللہ۔ کہا شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا کہ گھر کیسا تھا، سسرال کیسی تھی؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ سب کی تعریف ہو رہی ہے لیکن ساس کو بلا بتایا جا رہا ہے۔ عالم دین تھے، پکڑ لیے، اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو بیٹی تم نے سب کی تعریف کیا اور تم کو سب پسند ہیں لیکن تم کو ساس پسند نہیں ہے، انصاف سے بتاؤ کہ تم جو اس گھر گئی تھی تم کو کون لے کر کے اس گھر میں گئی تھی؟ کہ میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا، اور پسند کرنے کے بعد میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا تھا، پھر میرے میکے سے لے کر کے سسرال گئی تھی۔ کہ بیٹی اگر ساس تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کرتی تو اتنا اچھا شوہر تم کو ملتا، اتنا اچھا سسر تم کو ملتا، اتنی اچھی سسرال تم کو ملتی۔ اب بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ساس کا بہت بڑا احسان ہے، ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا چاہیے۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسوں سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ
فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا اور دوسرے مہمان ابھی آنا باقی ہیں، آپ کو میزبانی کا حق ادا کرنا ہے، دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت ہی نہیں آئے گی۔ آفت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حرام کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی، اور 1000 کوشش کیجیے آفت جائے گی نہیں۔ ایک ہی حل ہے، توبہ کر لیجئے، آفت چلی جائے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ بہت دیر سے یہ جلسہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، اور آپ کھا پی کر کے بیٹھے، جانے کا آپ کو موقع نہیں ملا، نیند آپ کو ستا رہی ہے، آپ نیند کو قربان کر کے جلسہ سن رہے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے سننے کو، ہمارے سنانے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب سے لیٹ میں جو کام ہوں گے، 2 کام ہوں گے، حج کریں گے سب سے لیٹ میں، اور سب سے بعد میں نکاح کریں گے۔ سب سے سارا کام پہلے ہوگا، 2 کام بعد میں ہوگا، حج اور نکاح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، آپ جگہ پر ہے نہیں، پنڈال کے نیچے آپ ہیں نہیں، سیدھے سسرال میں ہیں۔ آپ کا بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ ٹائم کی کمی ہے، اس لیے بہت جلدی سے آپ کے جلسے کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جس نوجوان نے جلسہ کرایا اسی بیچارے غریب کو موقع نہیں ملا۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ان سے اپنے سے پہلے ان کو موقع دیتا۔ خیر، میرے بعد ان کو موقع ملے گا۔ آپ جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھیں گے۔ جلسہ نکل چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی نکل جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، اور مکمل جلسہ کو دعا پر کرا کر کے اٹھیں گے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ مالدار بننا ہے، 2 راستے ہیں۔ مالدار بننے کے 2 راستے ہیں، وہ 2 راستے کیا ہیں؟ پہلا اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ مال ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، کیسے تباہ ہوتا ہے؟ وہ تباہی کیسے آتی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، سود کھائیں گے، سود کمائیں گے، 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ 1 نقصان نہیں، ڈبل نقصان، ڈبل نقصان نہیں، ٹریپل نقصان، 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے سود کھانے سے، سود سے بھی زیادہ۔ وہ 3 نقصان کیا ہیں؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے، آخری سوال ہے۔ سود سے بھی زیادہ نفع آپ کما سکتے ہیں، وہ راستہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 راستے ہیں جو جائز ہیں، اگر آپ ان راستوں پر چلیں گے تو سود سے زیادہ آپ نفع کمائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ یہ میرا آخری سوال ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ بیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دل خوش کر دیا کہ آپ بالکل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، 2 راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے۔ حج میں جائے، وہاں سے آئے، مالدار ہو جائے گا۔ کنوارا ہے، نکاح کر لے،
مالدار ہو جائے گا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی حج کے بعد آپ کے گاؤں میں غریب نظر آیا ہے؟ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، مالدار پہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا۔ حج کے بعد آدمی غریب نہیں ہوتا، امیر ہو جاتا ہے۔ اور کنوارا تھا، پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی، لیکن شادی ہوئی، لڑکی کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، بچے کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، ماں باپ کی قسمت سے الگ کما رہا ہے۔ مالدار تو ہو گیا لیکن اب غریب نہیں رہا۔ دو راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج سے اور نکاح سے۔ مال ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ حلال کے ساتھ حرام مل جائے، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ اگر پیشاب آ گیا، وہ پورا گلاس برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر تھوڑا بھی حرام آپ کے حلال کے ساتھ مل گیا، وہ حلال بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برکت ختم۔ کماتے کماتے تھک جائیں گے، آپ کو پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہ حرام کا اثر ہے۔ سود سے 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے، سود سے 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کے لیے نہیں جئیں گے، اپنے لیے جئیں گے۔ دوسرے سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، دوسرے کے غم اور خوشی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسرا نقصان، آپ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسرا نقصان، آپ کے اندر بھلے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، آپ بالکل اندھے ہو جائیں گے، دولت کے نشے میں، دولت کی محبت میں اندھے ہو جائیں۔ 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ سود سے زیادہ نفع آپ کما سکتے، 3 راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، روزگار میں اضافہ فرمائے۔ 3 راستے سے آپ سود میں جو نفع ہوتا اس سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ کسی کو قرض دیجئے، پہلا راستہ، کسی کو قرض دیجئے، اس سے کہیے کہ مجھ کو سود نہیں چاہیے، تم اس پیسے کو تجارت میں لگاؤ، نفع ہو تو میرا حصہ بھی ڈالو، نقصان ہو تو میرا حصہ بھی کاٹو۔ اس طرح سے اگر آپ پیسہ دیں گے، آپ کا پیسہ بھی امانت رہے گا اور نفع بھی آپ کو ملتا رہے گا، دنیا بھی بن گئی، دین بھی آپ کا بن گیا۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سود سے زیادہ نفع آپ تجارت میں کمائیں گے۔ کیسے؟ پوچھنے والا جو آپ سے پیسہ لے رہا ہے، اس سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے؟ وہ بولے گا ہم کو تھریسر کی مشین چاہیے، ہم کو چکی آٹا کی مشین چاہیے۔ آپ وہی مشین اس کو خرید کر کے دے دیجئے اور اپنا کرایہ رکھ دیجئے، مشین پر اپنا کرایہ رکھ دیجئے، کرایہ اٹھاتے رہیے، مشین کے مالک بنتے رہیے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی آپ کی بن گئی۔ تیسرا راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو آدمی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، سودی پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے؟ تو بولے گا ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے۔ آپ وہی چیز ارریا بازار میں خرید لیجئے اور اس سامان کو اسی آدمی کے ہاتھ میں نفع پر فروخت کر دیجئے۔ آم کا آم بھی مل گیا، گٹھلی کا دام بھی مل گیا، اس غریب کا بھی کام ہو گیا، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ 3 راستے سے اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بینک میں پیسہ جمع کریں گے 10 روپیہ اور 100 روپیہ کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا؟ ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا؟ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے۔ تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا۔ پہلا پیغام 3 منٹ میں تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم تباہی کے دہانے پر کیسے آ گئے؟ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا تھا، ہم اپنے چال سے غریب بن گئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں۔
دیکھنے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔